اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ اب دیکھیں جی، فا کا مطلب کیا ہے؟ لولا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ اگر اس کے معنی کریں تو کیا معنی نکلتا ہے؟ لو کا مطلب اگر، اور لا کا مطلب نہیں۔ لیکن جب قرآن میں یہ مل کے آتا ہے لولا، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کیوں نہیں۔ کیوں نہیں ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بات کیوں نہیں ہوئی، یہ بات کیوں نہیں ہوئی۔ تو فلولا کانا، کانا یکون، کانا تھا، گزری ہوئی بات، اور کیوں نہیں ہوا ایک شرط کی کیفیت آ گئی ایسی، یعنی کہ ایک سوالیہ کیفیت آ گئی، کیوں نہیں ایسا تھا یا کیوں نہیں ایسا۔ اب یہ ہوا ہے یا نہیں ہے، پہلے کانا کا اسم چیک کرتے ہیں۔ من القرون من قبلکم، کانا کا اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، کانا کا اسم حالت رفع میں، انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ رفع میں ہوتی ہے۔ کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو پہلے اس کا کانا کا اسم دیکھیں گے تو اولو بقیۃ، یہ حالت رفع میں ہے، لہذا یہ اسم ہے کانا۔ یہ اولو جمع ہے، اس میں جمع بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو کانا تھے یا ہوئے، دونوں معنی ہوگا۔ کیوں نہیں ہوئے؟ فلولا، تو کیوں نہیں ہوئے؟ غور کریں، جب آپ جملے کے اس کیفیت کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے کسی چیز کا۔ کانا، لولا کانا، کیوں نہیں ہوئے؟ کون نہیں ہوئے جی؟ فاعل دیکھنا ہے اس کا، فاعل اولو بقیت۔ اولو اس میں جمع ہے، اس کو ہم والے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب۔ اولو الجنہ کا کیا معنی ہے؟ اصحاب الجنہ، جنت والے۔ صاحب اور اولو ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوئے کس والے جی؟ بقیتن، کیا مادہ ہے؟ بے قاف یا، بقیہ یبقا، باقی رہنا، بچ جانا، یہ چیز بچ گئی ہے، یہ چیز باقی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بقیہ یبقا، اب اس کا فاعل جو ہے باقی یون ہے، لیکن قرآن حکیم نے اس قاعدے کا جو کیا ہے وہ باقن، باقی رہنے والا۔ تو بقیتن کیا، کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ باقی ماندہ چیز، بچی ہوئی چیز، باقی سب ضائع ہو گیا، جو چیز بچ گئی وہ بقیہ ہے۔ اس سے پیچھے بھی ایک آیت میں یہ لفظ گزرا تھا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وہ جو اللہ کا بچا ہوا ہے وہ بہتر ہے، یعنی کہ کم ناپ تولنے والے جو لوگ تھے ان کو کہا جا رہا ہے بھئی جو اللہ نے رکھا ہے نا منافع، وہ بہتر ہے۔ تو بقیتن، باقی ماندہ چیز۔ تو انسانی وجود میں ویسے تو لوگ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ہر چیز باقی ماندہ چیز، بچی ہوئی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس کو آدمی اہم سمجھتا ہے، جو خاص چیز ہوتی ہے وہی بچاتا ہے نا، کوڑا کرکٹ اور ایسی چیزیں تو اسے نہیں بچانی۔ تو انسانی وجود میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ عقل ہے، فہم و فراست ہے۔
انسانی وجود میں جیسے اولو الالباب کہا گیا کہ لب لباب، آدمی کا لب لباب کیا ہے؟ عقل، عقل سے ہی نا، ورنہ تو انسان، عقل کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے، بتائیں؟ ہاں جی، روکنا، عقل جو ہے وہ روکنے والی چیز کو کہتے ہیں، جیسے وہ عربی اونٹ کے باندھتے ہیں سر پہ، انہوں نے رسی رکھی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقال، عقل رکاوٹ کو کہتے ہیں، تو وہ روکتی ہے عقل، آدمی کا سارا کچھ فہم و فراست ہے، اس کی سمجھداری ہے۔ تو اولو بقیتن، یا انسان کے اندر جو چیزیں ابھی ہم نے پڑھا، لا اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر آدمی ضائع، بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، تو آدمی کا کون سا فعل ہے جو باقی رہ جاتا ہے؟ نیکی اور بھلائی۔ اس کے سارے اولو بقیتن، اولو کا مطلب تو ہو گیا والے، بقیتن کا مطلب ہو جائے گا اہل عقل، اہل فہم، نیکی کرنے والے، ٹھیک ہے جی، دونوں معنی ہو جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ بقیہ کا کہ نہیں سمجھیں وہاں نہ کر سو تو پتہ لگ سی نا۔ تو اولو بقیہ، بقیہ جو ہے باقی پیچھے رہ جانے والی انسانی وجود میں، یا عقل ہے، فہم و فراست، یا اس کی بھلائی اور نیکی ہے جو پیچھے رہ جاتی ہے، باقی تو سب جو ہے وہ ضائع ہونے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہوئے اہل عقل، اہل خیر، کہاں سے جی؟ اب یہ مقدم ہے من القرون، من کا کیا مطلب ہے؟ سے، من حرف، تو یہ قرون ہوا یا قرونی ہو گیا؟ قرون، قرون کیا مطلب ہے اس کا جی؟ قاف رے نون، کرنا یکرنو، کرن، کیا مطلب ہے جی؟ زمانہ، جی پچھلی امت ہے جی، بستی والے، یہ آپ تو کافی ماشاءاللہ تیاری کر کے آتے ہیں، سمجھ لگنا شروع ہو گئی آپ کو، اسی لیے آپ غلط جواب دے رہے ہیں۔ کرے نہ یکرونوں کا مطلب ہے دو، ٹھہر تو جائیں، دو چیزوں کو ملا کر اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کرے نہ یکرون۔ اب اس میں سے ہے ایک کرینن، قرآن حکیم نے سورہ قاف، دو نقطہ قاف کے اندر، وہ ایک میرا ساتھی تھا، تو کرین کا کیا مطلب ہے؟ ساتھی، فعیل ان کے وزن پہ، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ کرنن، کرن کس چیز کو کہتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں 100 سال کے لگ بھگ زمانے کو کہتے ہیں، پھر وہ زمانے کے لوگوں کو بھی کہنا شروع ہو گئے۔ کرے نہ یکرونو کرانن، دو نسلوں کو، دو زمانوں کو اب ملانے لگے ہیں۔ کرن کہتے ہیں جی زمانے کے لوگ یا زمانے کو، 100 سال، قرون، کرن کی کیا جمع جی؟ قرون، بہت سے زمانے کے لوگوں میں سے۔ ذوالقرنین، کرن ایک زمانہ، کرنانی دو زمانے، قرون سب زمانے، زیادہ زمانے، 3 یا 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ زمانے کے لوگ، کرنانی، تسنیہ کا صیغہ ہے، آنی، عینی، عینی، زو کے بعد ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے، تو عینی عینی، کرنانی، دو زمانے، دو قوموں کا ہیرو، دو قوموں والا، دو لوگوں والا، دو زمانوں والا، دو علاقوں والا، یعنی کیسے دو علاقوں والا؟ دو بہت بڑی ریاستیں تھیں اپنے اپنے زمانے کی، سپر پاورز، مشرق مغرب میں
دونوں ان کے فرما روائی میں تھی۔ تو دو زمانے علیحدہ علیحدہ لوگوں کو ایک بندے نے کنٹرول کر لیا تو ذوالقرنین، لیکن ان کا نام جو ہے اس میں علم کے طور پہ آیا، تو کرنان سے کرنین یعنی کہ یہ ہو گیا۔ تو کرن ایک زمانہ، قرون بہت سے زمانے کے لوگ، فلولا کان من القرون، پہلے زمانے کے لوگوں میں سے کیوں نہ ہوئے اہل عقل اور اہل خیر۔ یہ در حقیقت آیت غور سے سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو یہ نہیں کہا، زمانے کے لوگوں میں سے کیوں نہ ہوئے اہل عقل اور اہل علم، آپ کہہ لیں اہل علم کہہ لیں یا اہل خیر کہہ لیں، اہل نیکی کہہ لیں، من سے قبلی، قبل نہیں آیا، پہلے کیوں نہ ہوئے، قبل نہیں آیا، کیا بن گیا جی؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس سے پہلے جی؟ قبل کم، تم سب سے پہلے، یعنی صحابہ کے زمانے رضوان اللہ علیہ مجمعین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، آپ اس کانا کا اسم دیکھیں یہ کہاں پہنچا ہوا ہے آخر میں۔ تو کیوں نہیں ہوئے اہل خیر آپ سے پہلے زمانے میں، اس زمانے میں ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے؟ یہ بات کس حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ قوموں کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس ہلاکت کی ریزن بیان ہے اس پوری صورت میں۔ کیا بیان ہوا ہے جی؟ فلاں بستی آئی ہلاک، فلاں بستی آئی ہلاک، فلاں بستی آئی، حضرت نوح کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت سب قومیں ہلاک کر دیں۔ کیوں کی؟ اے وجہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، ینہو نون ہے یہ، نہا ینہا، کیا مطلب ہے؟ روکنا مطلب ہے روکنا۔ نہا کا مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ منع کرنا، ینہا، ینہا وہ روکتا، ینہا وہ روکتا ہے، ینہیانی دو روکتے ہیں، ینہونا سب روکتے ہیں، جمع آ گیا۔ یہاں آئے گا تنہا وہ روکتی ہے، تنہیانی وہ دو روکتی ہیں، اور ینہینا یہاں پہ جب یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا نا تو یہ کیا بن جائے گا؟ ینہینا وہ سب روکتی ہیں، تنہا تنہیانی، تنہونا تنہینا، تنہیانی تنہینا، انہا میں روکتا ہوں، ننہا ہم روکتے ہیں۔ نون دیکھیں نا، ینہا کا مطلب کیا ہے؟ وہ روکتا ہے۔ تنہا کا مطلب کیا؟ تم روکتے ہو۔ انہا کا مطلب کیا ہے؟ میں روکتا ہوں۔ حمزہ کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے؟ میں کو۔ اور ننہا ہم روکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیا ہے ینہونا وہ سب روکتے ہیں، لیکن کیونکہ ماضی کا ذکر چل رہا ہے، ینہونا وہ روکتے کانا کو اگر آپ لگا دیں فعل مضارع کے ساتھ تو کیا بنتا ہے؟ کون سا ماضی بنتا ہے؟ استمراری بن جاتا ہے۔ He used to visit your office، کیا مطلب ہے اس کا؟ جاتا رہا ہے، یعنی ایک دفعہ آیا، used to آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کی پریکٹس میں تھا، ٹھیک ہے جی۔
فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون، روکتے رہے ہیں، یعنی روکتے آج تک جتنے زمانے آئے روکتے رہے تھے یا روکتے رہے ہیں. کیوں نہیں روکتے رہے تھے جی؟ ان سے، ان کیا ہے؟ حرف جر ہے. کس چیز سے؟ الفساد. فساد کس چیز کو کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں کہ جو زندگی گزرے اس میں رکاوٹ آ جائے، جو بہاؤ ہے نا، نظام کا بہاؤ جی. ہاں 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 جی بالکل. یعنی اس کو یاد رکھیں کہ نظام، یہ نہ نظام کے بہاؤ میں رکاوٹ، جو نظام کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے نا وہ فساد ہے، اس کو فساد کہتے ہیں. ایک چل رہی ہے نظام، چاہے گھر کا نظام ہو، گھر میں نظام چل رہا ہے، کوئی ایک اس میں سے ون آف دا فیملی ممبرز وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی میں نے نہیں مانی یہ باتیں، تو نظام کے بہاؤ میں رکاوٹ آتے ہی گھر میں کیا شروع ہو جائے گا؟ فساد. ایک عورت آتی ہے شادی شدہ ہو کے، گھر میں آ کے کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو یور پرنسپلس، یور رولس، میں تمہاری باتیں ماننے والی، میں اس نظام کے بہاؤ کو تسلیم کرنے والی، تو کیا شروع ہو جاتا ہے گھر میں؟ فساد پڑ جاتا ہے. پھر وہ بھاگ جاتی ہے واپس اپنے ماں باپ کے گھر، پھر ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے کسی وکیل کے ساتھ، وہ کہتا ہے خرچے کا دعویٰ ڈال دو. ایک بات یاد رکھیے، عدالت ایسی چیز ہے جس میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے سر. بینگ اے لائر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے کیسز چل رہے ہیں اس میں سے 90%، 85%، 80% کیس صرف اور صرف ایگو کے اور عورت کی بیوقوفی کے ہیں. وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے کتنی تباہی کر لی عدالتوں میں بھاگ کے، لیکن پھر اس میں وہ عورتوں والی کوئی بات نہیں بچتی، وہ کسی گھر گرہستی کے قابل رہتی ہی نہیں. 80% جینون کیس بھی ہیں لیکن بہت کم. تو کیوں نہ ہوا بھائی زمانے میں ایسے لوگ، پچھلے دور میں کیوں نہیں ہوئے سیانے کہ جو روکتے فساد سے کہاں پہ؟ فل زمین میں ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے پہلے کہ جو روکتے تھے؟ اب اس کی استثناء آ رہی ہے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، الا سوائے، کیوں نہیں ہوئے ایسے لوگ جو زمین میں فساد کرنے، فسادیوں کو روکتے. اہل خیر جو ہیں وہ فسادی تو نہیں ہے نا، فسادی تو کوئی اور ہے، انہوں نے ان کو روکنا تھا. اب روکنے سے 3 ہی طریقے ہیں روکنے کے. کون کون سے ہیں جی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھوں سے طاقت سے روکو، وَإِن لَّمْ یستطع، طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، زبان سے روکو، وَإِن لَّم یستطع، اس کی طاقت بھی نہیں، فبقلبہ، ایسے لوگوں کو دل سے برا جانو. 3 ہی شکلیں ہو گئی. اب طاقت سے کون روک سکتا ہے؟ جو حکومت کا، ریاست کا حصہ ہو، اس کا کام ہے طاقت سے روکنا. آپ طاقت سے تو نہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. زبان سے روکنا کن کی ذمہ داری؟ علماء کی. آج کل تو ہر بندہ عالم ہے، فیس بک جو اس کے پاس ہے. پہلے تو کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا نا، پہلے سن لیتا تھا، اب نہیں سنتا. نہیں، پہلے کوئی بندہ کہاں سے کسی نے بات کہنی تھی بھائی، سنتا ہی نہیں تھا کوئی. تو پہلے زمانے میں، اب تو ہر بندہ فیس بک پہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لگا دیتا ہے، کم از کم 100، 200، 1000، 500 بندہ تو دیکھ ہی لیتا ہے. تو زبان سے کہہ دیتا، پوسٹ لگا دیتا بھائی، کسی بھی فساد کے خلاف بات ہی کر دیتے. علم یستطع، اگر اتنی سخت پابندی تھی، بات بھی کرنا جرم تھا، تو فبقلبی، نفرت تو کر سکتے تھے، نفرت بھی نہیں کی. ذالک ضعف الایمان. فارغ. تو کیوں نہیں روکا بھائی فسادیوں کو؟ اس تینوں حدوں میں جا کے نہیں روکا. کتنوں نے روکا ہے؟ الا قلیلا. اللہ کے بعد عام طور پہ جو اسم آتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں.
رفع میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رفع میں بہت کم چانسز ہیں، وہ پھر لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی بات۔ تو زیادہ تر کس حال میں آتا ہے؟ نصب میں۔ الا قلیلا، مگر تھوڑے تھے۔ الا قلیلا، تھوڑے کیوں تھے؟ وہ جو روکنے والے ینہون عن الفساد ہی، وہ کتنے تھے؟ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ کن میں سے تھے؟ من میں سے تھے۔ کن میں سے تھے جی؟ من، جن کو انجینا، نون جیم واو، نجا ینجو، نجات پانا، دینا نہیں، نجات پانا۔ جیسے آج میرا بیٹا جو ہے اس کو بخار تھا رات کو، تو وہ بڑی خوش بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ جی بخار ہے، سکولوں چھٹی، سکول سے نجات پا لی اس نے۔ تو نجا ینجو، نجات پانا، انجا ینجی، نجات دینا، باب افعال، انجا اس نے نجات دی، اور انجینا ہم نے نجات دی۔ یہ جو ہے نا من کو میں نے کو کیوں لکھا ہے جن کو؟ کیونکہ یہ قلیلن کے بدل کے طور پہ آیا ہے، وہ جو تھوڑے تھے، تھوڑوں کو ہم نے، تھوڑے تھے جو فساد سے روکتے تھے، ان کو ہم نے، جن کو ہم نے، انجینا ہم نے بچا لیا، منہم من سے، ہم ان سب میں سے۔ وہ جو پہلی قوموں کے لوگ گزرے ان میں سے بہت تھوڑے تھے، قلیلا ممن انجینا منہم، ان میں سے بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے بچا لیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف کن کو بچایا؟ یہ لا اور اللہ کا جو آپس میں ایک، یا ما اور اللہ کا ہے، باقیوں کی نفی کر دیتا، کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اللہ کیا پیدا کر دیتا ہے؟ حصر پیدا، لا الہ الا اللہ، بھائی کوئی معبود ہی نہیں، حصر پیدا کر دیا، صرف اور صرف اللہ۔ تو تھوڑے ہی ہیں بھائی جن کو ہم نے، تو بچنے کی شرط کیا ہے؟ ینہا عن الفساد، فساد سے روکنا، وہ فساد سے، جو فساد سے روکتا ہے وہ بچ جاتا۔ ہم فساد سے روکتے ہیں؟ ہم منکر سے کسی کو روکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اگر اللہ کی پکڑ آئی تو اس زمانے میں ہم کس چکر میں آ جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کو فساد کرتے ہوئے دیکھا، نہ اس کے خلاف طاقت استعمال کی، کر نہیں سکتے تھے تو زبان استعمال نہیں کی، زبان اگر استعمال نہیں کر سکتے تھے تو دل میں ہم نے نفرت بھی نہیں رکھی اس کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی جو بچانے والی صفت ہے اس میں ہم نہیں آ سکتے، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ آخرت میں بھی بچنا ہے تو ایمان کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اسی چیز سے جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مجرمین، اور اتبع یتبع، کیا مطلب ہے؟ تے بے اور عین، تبع یتبع کیا مطلب ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پہ چل، تبع یتبع، اتبع یتبع، انتہائی اہتمام اور انتہائی سوچ سمجھ کے قدم قدم کسی کے قدموں پہ رکھ کے جانا، یعنی عین فالو کرنا کسی کو انتہائی اہتمام کے ساتھ۔ تو اتبع اس کا فاعل کیا ہے؟ الذین ظلموا، تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، یعنی کہ حق تلفی کی، شرک کیا،
ساری چیز اس میں آ جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اتبع انہوں نے پیروی کی، کس چیز کو فالو کیا؟ دیکھیے گا آج ہم بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے، برانڈ سمجھتے ہیں، برانڈ، جی یہ فلاں برانڈ کی چیز ہے، برانڈ کے پیچھے پڑے ہوئے جی، کہ فلاں کپڑے پہنے ہوئے، فلاں برانڈ کا کوٹ ہے جی، یہ میرے بوٹ فلاں برانڈ کے ہیں، بیلٹ فلاں، اینک پہنے فلاں برانڈ کی، فلاں پرفیوم رکھا ہوا ہے، برانڈڈ آدمی ہے، تو یہ اس چکر میں۔ تو وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھے، انہوں نے پیروی کی کس چیز کی؟ ما جو کچھ، اترفو تیرے فے، طرفا یطرفو، طرفن اس کا مطلب ہے خوشحال ہونا، مالدار، خوشحال ہونا، مالدار ہونا، یعنی طرف یطرفو کا کیا مطلب ہے؟ جو خوشحالی سے یا جو سہولتوں سے مالدار ہونا، نہیں، سہولتوں سے مالا مال ہونا، مالدار ہونا نہیں، مالا مال ہونا، خوشحالی سے مالا مال ہونا، ٹھیک ہے جی۔ طرفا یطرف، خوشحال ہونا، مالا مال ہونا۔ اب یہ باب افعال میں چلا گیا، اطرفا یطرف، اطرافن، مترفین، مترفین کا لفظ قرآن میں آتا ہے، مترفین جو مالا مال، جو خوشحال کیے گئے ہوں، جن کو اللہ نے اتنی دولت دے دی کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو یطرفو سے بنانا ہے، اطرفا اس نے خوشحال کیا۔ طرفہ کا مطلب ہے وہ خوشحال ہوا، طرفہ وہ خوشحال ہوا، اطرفہ کا مطلب ہے اس نے کسی کو خوشحال کیا۔ یہ کیا ہے؟ معروف کا قاعدہ ہے، اس کو ہم جانتے ہیں اس نے کیا ہے۔ تو اترفو کا کیا مطلب ہے؟ وہ خوشحال کیا گیا، خوشحال ہوا تو یہ ہوا نا جی، طرفہ وہ خوشحال ہوا، اترفو خوشحال کیا گیا، اس کو کسی نے خوشحال کیا۔ تو اترفو وہ ایک، اور اترفو کیے گئے۔ ما اترفو کس کی پیروی کی؟ اترفو جس میں، ما جس سے، اب سے اس لیے کہ یہ آگے مجہول کا قاعدہ آ رہا ہے، جس چیز سے وہ خوشحال کیے گئے تھے۔ ایک پینشنر جو ہے وہ کس چیز سے خوشحال ہے؟ پینشن سے۔ ایک آدمی، میں فرض کیا کام کر رہا ہوں اور میرے پاس پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے مجھے انکم آ رہی ہے، میں کس چیز سے خوشحال ہوں؟ پیسے زمین سے مل رہے ہیں۔ ایک آدمی زراعت کر رہا ہے، وہ اچھی خاصی زراعت بیچ کے اس سے لاکھوں کما رہا ہے، تو اس کو خوشحال کس چیز نے کیا ہے؟ زراعت۔ تو یہ ماں وہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ماں اس کا یا پروفیشن ہے یا اس کے ایسٹس ہیں۔ ما اترفو جس سے اس کو خوشحال کیا گیا نا، فی میں ہی، یہ ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ ما، یعنی جس حالت میں وہ جس چیز کے اندر، جس سے اس کو خوشحال کیا گیا ہے، اس چیز کے اندر وہ اتنا غرق ہے کہ وہ ظالم اسی چیز کی پیروی کر رہا ہے، یعنی وہ پیروی کیے جا رہا ہے پورا دن۔ فالو کس کو، اتباع کس کی کرنی تھی؟ آپ نے کس کی اتباع کرنی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع چاہیے۔ کیا کہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی، حضور نے فرمایا میری پیروی کرو۔ تو کس کی اتباع کرنی تھی جی؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کرنی تھی۔ اور ہم کس چیز، یعنی مقابلہ آ گیا جی میرے پروفیشن کا، میرے ایسٹ کا، میرے مال کا، کس چیز سے؟ یعنی یہاں پہ حرام آ گیا، اور حرام کے مقابلے میں کون آ گئے؟ اللہ رسول آ گئے۔ تو میں نے کس کی پیروی کرنی تھی؟ مجھے خوشحالی اس وقت جو میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس مال سے۔ ظاہراً تو یہی سوچ رہا ہے، اللہ دیے کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میرے اس پروفیشن سے آ رہے، اس نے مجھے خوشحال کیا ہوا ہے۔ تو اب پروفیشن بمقابلہ اللہ رسول، تو اب اس نے کیا کیا جی؟ کس چیز کی پیروی کی؟ اللہ رسول کی پروفیشن کی پروفیشن کیا جی؟ اور جی مجبوری ہے جی، ہمارا طریقہ ہی ہے معذرت۔ آپ جائیں پولیس والے کے پاس، جناب والا وہ میرا کیس کہے گا رشوت، آپ کہیں جی رشوت تو اسلام میں حرام ہے، رشوت دینے لینے والا دوزخ میں جائیں گے۔ وہ کہیں گے جی آپ بھی درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ملک چلتا ہی اس کے بغیر نہیں ہے۔ یہ پروفیشن اس چیز کا عادی۔ وکیل کے پاس چلے جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا جی کہ ابھی آپ کو کاغذوں کا نہیں پتا کتنا خرچہ ہے، ڈاکومنٹیشن چارجز آپ کو نہیں پتا، ابھی اندر جو بیٹھے ہوئے ان کا آپ کو نہیں پتا، ان کو بھی دینا ہے، فلاں کے ساتھ ہے یہ وہ اتنے پیسے۔ تو پروفیشن کی وجہ سے جھوٹ بول کے اس نے، اسی پروفیشن نے اس کو کیا تھا۔ ایسے ہی ڈاکٹر ہیں، 3000 کا اسٹنٹ ہے جو آپ، وہ تو فراڈ ہے ویسے ہی، لیکن اس کی قیمت 3-4 ہزار ہے جو آپ کو 5-5 لاکھ کا ڈال کے دے رہے۔ جھوٹ، اس سے بڑے جھوٹ ہی کوئی نہیں۔ یعنی جس پروفیشن نے انہیں خوشحال کیا اس کی پیروی کی، واہ اور کانو تھے یا ہو گئے، دونوں معنی ہیں۔ مجرمینہ، یہ کانو کی خبر ہے، کانو کا اسم کیا ہے جی؟ ہم، وہ سب، ٹھیک ہے جی، ہم وہ سب، اس کا کیا ہے؟ اس میں یہ حالت رفع میں ہے، اور کانا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ نصب میں۔ تو یہ مجرمون سے ہو گیا مجرمینہ، جرم کرنے والے، کانو مجرمین، وہ ہو گئے جرم کرنے والے، ظلم کی اس چیز کی پیروی کر کے، یا انہوں نے پیروی اس لیے کی کہ وہ تھے ہی مجرم، وہ جرم فطرت لوگ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو بس فساد ہوتا دیکھیں تو کم از کم زبان سے یا دل سے نفرت ضرور کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا مشکل ہو جائے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، با کا کلکلہ ہے، قَبْلِكُمْ اولو، یہ اس کو اولو نہیں پڑھنا، اولو، یہ الف پیش او ہے، الف پیش واو او نہیں ہے، یہ واو یہاں پہ ایویں ہی ہے، صرف اس کا وہ سہارا دینے کے لیے۔ اولو بقیتیں ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن من آگے حمزہ آ گیا ہے نون ساکن کے بعد، ممن انجینا منہم، یہ نون ساکن کے بعد ہا ہلکی آ گیا، من نہیں پڑھنا، منہم، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔